خود اعتمادی، کامیابی اور عزت کی سیڑھیاں آپ کو تبھی ملتی ہیں جب آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا بن جاتا ہے کہ آپ کے ٹکر کا اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں۔ آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی، آپ اپنے آپ کو پروف کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کسی کو جتانا بتانا چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ بھی کچھ ہیں۔ آپ اپنے ہونٹ سی لیتے ہیں اور اپنے کام کو کہتے ہیں کہ وہ بولے۔ آپ اپنے آپ کو، اپنے کام کو اتنا بہتر بنا لیتے ہیں، اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا کام لوگوں کو کھینچنے لگتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شہر میں کوئی ایسا بندہ آ گیا ہے جس میں کچھ خاص ہے، اور لوگ اپنے آپ کو سرچ کرنے لگتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نظر آئے۔ شیر اپنی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جنگل کا راجا ہے، ایگل اپنی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی سب سے اوپر اٹھتا ہے، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ اگر ہم ایوریج کے ساتھ رہیں گے تو ایوریج ہی بن کر رہ جائیں گے۔ ایگل آپ کو کبھی کبوتروں کے جھنڈ میں نظر نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ اونچائی پر اکیلا اڑتا ہے، اور جب وہ سامنے آتا ہے تو کوئی پرندہ ٹھہر نہیں پاتا، سارے پرندے اپنے آپ ہی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو کیسے بہتر بنانا ہے، کیا ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ، آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے۔ تو اپنے ایٹیٹیوڈ میں سب سے پہلی اور ضروری چیز جو شامل کرنی ہے وہ ہے میری سوچ، میرا مقصد بہت بڑا ہے۔ آپ کی سوچ اور آپ کا مقصد ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے۔ جیسے کبوتر تھا جو ایک پنجرے میں پیدا ہوا تھا، وہ اس پنجرے میں ہی رہا، وہیں پلا بڑا، وہیں زندگی گزاری، اس کے مالک نے اسے کبھی بھی اپنے پنجرے سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا، پنجرے میں ہی قید رکھا تھا۔ باہر کی دنیا کے بارے میں اس پرندے کو کچھ بھی علم نہیں تھا کہ باہر بھی ایک دنیا ہے جو بہت بڑی ہے، اڑنے کے لیے لمبا کھلا آسمان ہے۔ وہ کبوتر شاید اس پنجرے میں ہی مر جاتا، لیکن ایک دن کیا ہوا، اس کا مالک پنجرہ بند کرنا بھول گیا۔ پنجرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر بھی وہ کبوتر کتنی ہی دیر اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس پنجرے سے باہر بھی نکلا جا سکتا ہے، اس پنجرے سے باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ایک قدم چل کر پنجرے سے باہر آیا، ادھر ادھر حیرت سے دیکھا کہ کہاں آ گیا ہوں۔ پھر اس نے اڑنے کی کوشش کی، تھوڑا سا اڑ کر وہ گر گیا، اس نے دوبارہ کوشش کی، تیز ہوا آئی اور اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی، وہ آسمان پر اڑنے لگا۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہاں آ گیا ہے، وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا مالک جو اس سے پیار کرتا ہے وہ کتنا پریشان ہوگا، مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، اب وہ اپنے گھر کیسے جائے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا اصل دشمن تو اس کا مالک ہی تھا، جس نے ساری زندگی اسے پنجرے میں قید کر کے رکھا تھا، اس کو اڑنے سے روکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ کبوتر ادھر ادھر اڑتا رہا، اپنے پنجرے کو جس کو اپنا گھر سمجھتا تھا ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ تھک ہار کر وہ ایک درخت پر آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ جس درخت پر آ کر وہ بیٹھا تھا اس پر کئی پرندوں کے گھونسلے تھے۔ شام کو جب وہ پرندے لوٹ کر آئے تو انہوں نے اس کبوتر کو روتے ہوئے دیکھا، سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور رونے کی وجہ پوچھی، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو کبوتر نے ساری بات ان پرندوں کو بتا دی۔ سارے پرندے اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے، جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہو۔ وہ کبوتر تو بیچارہ پہلے ہی پریشان تھا اور زور سے رونے لگا، ایک تو میں پہلے ہی دکھی ہوں، اوپر سے یہ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسے روتا دیکھ کر ان میں سے ایک بزرگ پرندہ بولا، تجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے تو آج نئی زندگی ملی ہے۔ وہ بند پنجرہ تیرا گھر نہیں تھا بلکہ تیرے لیے قید خانہ تھا۔ اس پنجرے میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری ساری قابلیت، تمہاری ساری صلاحیتیں بھی قید تھیں۔ تمہاری دنیا وہ چھوٹا سا پنجرہ نہیں بلکہ یہ نیلا آسمان ہے جو تمہاری اڑان کے لیے بنا ہے۔ اس لیے تو اس پنجرے کو بھول جا اور اپنے پروں کو کھول کر اس نیلے آسمان کا سینہ چیر کر اپنی قابلیت کے جوہر دکھا، تیری دنیا بہت بڑی ہے۔ تو ہم میں سے بھی زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی دائرے میں جی رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دائرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں، اور جب آپ اس سے باہر نکلیں گے تو اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دائرے سے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے جہاں کچھ بھی ناممکن نہیں، کچھ بھی اچیو کیا جا سکتا ہے۔ تو جب کچھ بھی اچیو کیا جا سکتا ہے تو پھر ہمیں چھوٹا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سوچ کو بڑا کریں اور کچھ بڑا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، بات جو آپ کے ایٹیٹیوڈ میں ہونی چاہیے وہ ہے دوسروں کی بات سننا۔ اس دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے، میرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھا جائے، میرے درد کو محسوس کیا جائے، میری تکلیف سب سے بڑی ہے، لیکن اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ یہاں پر ہر کوئی اپنی سنانے میں اتنا مصروف ہے کہ دوسروں کی بات سننے کا نہ تو اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نہ ہی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایسے میں بیسٹ ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دوسروں کی بات سنی جائے، سمجھی جائے اور پھر انہیں طریقے سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ جب ہم پہل کریں گے، دوسروں کو بولنے کا موقع دیں گے، ان کی بات سمجھیں گے تو وہ ہمارے گرویدہ ہو جائیں گے، ہمیں دنیا کا بہترین انسان، اپنا ہمدرد اور دوست سمجھیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو سپورٹیو ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں ٹانگیں کھینچنے والے تو بہت ہیں لیکن سہارا دینے والے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جب کبھی آپ اپنے خوابوں کا پیچھا کر رہے ہوں اور ہر کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو، آپ پر تنقید کر رہا ہو، اور وہاں پر ایک شخص آ کر آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر
آپ کا حوصلہ بڑھانے کو کہے کہ مجھے تم پر یقین ہے، تمہارے خوابوں پر یقین ہے، تم انہیں ضرور پورا کرو گے، تم کر دکھاؤ گے، جو تمہیں تھپکی دے، جادو کی جپی دے، تمہیں سپورٹ کرے، تو ایسا شخص آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، زندگی بھر یاد رہے گا۔ دوستو، سپورٹیو ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ جس بندے کا ایٹیٹیوڈ سپورٹیو ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بہت جلدی اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور لوگ اسے کبھی نہیں بھولتے۔ سمپل چیزیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، پانی کے بہاؤ کے ساتھ تو سب بہتے ہیں، لیکن دنیا صرف انہیں یاد رکھتی ہے جو بہاؤ کے خلاف تیر کر دکھاتے ہیں۔ تاریخ کے پنوں پر صرف ان کے نام درج ہوتے ہیں جنہوں نے وقت کا رخ موڑ کر دکھایا، جنہوں نے مشکلوں کے سامنے ہار نہیں مانی، چیلنجز کو قبول کیا، آگے بڑھے اور نیا راستہ کھوج کر دکھایا۔ اس لیے دوستو، زندگی میں چیلنج لینا بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگوں سے ہی سب پیار کرتے ہیں اور انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور جو حالات سے ڈر جائیں، جو گیو اپ کر دیں، جو ہار مان لیں، تو سب پیچھے ہٹنے والوں کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ اور ایک خوبی، ایک ایٹیٹیوڈ جو آپ کے اندر ہونا چاہیے وہ ہے کیئرنگ ہونا۔ کیئرنگ ہونا اپنے لیے، اپنوں کے لیے، دوسروں کی فیلنگز کی کیئر کرنا، دوسروں کے جذبات کی کیئر کرنا، پسند ناپسند کا خیال رکھنا، اپنوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کی بات کو کہے بنا ہی سمجھ جانا۔ اگر آپ کا کوئی اپنا کوئی دوست پریشانی میں ہے اور وہ آپ سے مدد مانگتا ہے یا مدد نہیں بھی مانگتا اور آپ آگے بڑھ کر اس کی مدد کو آ جاتے ہیں، تو یہ ہے کیئرنگ ایٹیٹیوڈ۔ کسی کی مصیبت، تکلیف، پریشانیاں آپ سے دیکھی نہیں جاتی، تو یہ ہے کیئرنگ ایٹیٹیوڈ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو اپنی کیئر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی آپ کو ہرٹ نہ کر سکے۔